السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیپریشن آف سبسٹینسز۔ یہ کلاس 6 کے لیے ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے یہ سائنس سبجیکٹ کا۔ اس میں ہم پڑھیں گے سبسٹینس کیا ہوتا ہے اور پھر میتھڈس آف سیپریشن، ان سبسٹینس ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سیپریٹ کرتے ہیں، وہ میتھڈز بھی پڑھیں گے اس لیسن میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے سبسٹینس کسے کہتے ہیں۔ A substance actually, what is a substance؟ پیارے بچوں، a substance is a matter. Actually it is matter which has a specific composition and specific properties. یعنی ہم یہاں لکھیں گے substance جو ہے یہ it is a substance is matter. It is matter. یہ ایک میٹر ہے، مادہ ہے، which has ان میں کیا ہوتا ہے اسپیسیفک، اس میں اسپیسیفک کمپوزیشن ہوتی ہے، اسپیسیفک کمپوزیشن اینڈ اسپیسیفک پراپرٹیز۔ ایک تو ایک خاص اسپیسیفک کمپوزیشن ہوتی ہے، یہ خاص چیز کا بنا ہوتا ہے، اور ان میں اسپیسیفک پراپرٹیز بھی ہوتی ہے الگ الگ۔ جیسے ہم یہ کہیں گے، جو دوسری ڈیفینیشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایکچولی جو یہ سبسٹینس ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از اے سوائلڈ۔ یہ سوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے، یہ گیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو ہے نا ہر ایک الگ الگ پراپرٹیز ہو سکتی ہے۔ اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں سبسٹینس کیا ہے، اٹ از اے سوائلڈ۔ یہ سوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ گیز بھی ہو سکتا ہے، یہ پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان تینوں چیزوں میں سے، چاہے وہ سالڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے، ایون گیز بھی ہو سکتا ہے اور پاؤڈر، لیکن ان سب کے ساتھ ود اے پرٹیکولر پراپرٹیز۔ یعنی سبسٹینس آپ کو سمجھ آیا ہوگا، یہ میٹر ہوتا ہے، میٹر ہم کہتے ہیں مادے کو۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے مطلب جس کو ویٹ ہوتی ہے یا اوکیپائی اسپیس وہ کرتا ہے، یہ اس کو مادہ کہتے ہیں۔ یعنی یمس کٲشِر پٲٹھۍ سمجھاوو تو میٹر گو سُہ کانٛہہ تہِ چیٖز یتھ وزن آسہِ آسان، یُس جاے آسہِ رٹان، کیٛاہ چھِ آسان یتھ پنُن وزن آسہِ آسان، یُس جاے آسہِ رٹان، بیٚیہِ آسہِ اوکیپائی کران سپیس، تتھ چھِ أسۍ ونان میٹر۔ اتھے کن ونو أسۍ یُس یہ میٹر وچ ہیز اے اسپیسیفک کمپوزیشن آف اسپیسیفک، جو یہ میٹر ہوتا ہے ان کی ہر ایک میٹر کی ایک اسپیسیفک کمپوزیشن ہوتی ہے اور اسپیسیفک پراپرٹیز ہوتی ہے۔ یہ میٹر یہ سوائلڈ بھی ہو، جیسے ہم کو پتہ ہی ہے آلریڈی، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ میٹر کی جو میٹر ہے ان کی تین اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تین ٹائپس میں۔ جیسے میٹر سوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے، گیز بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو سبسٹینس ہے یہ سوائلڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے، گیز بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے ود اے پرٹیکولر پراپرٹی۔ لیکن جو سوائلڈ اس کی اپنی ایک پراپرٹی ہوگی، لیکوڈ کی الگ پراپرٹی ہوگی، گیز کی الگ پراپرٹی ہوگی، پاؤڈر کی الگ پراپرٹی ہوگی، ان کی ہر ایک الگ الگ پراپرٹی ہوگی۔ دیکھیے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے گھر میں آپ کی ممی جب چاول پکانے جا رہی ہے تو سب سے پہلے وہ چاول میں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر چاول میں سٹونز ہوگی، یعنی جو چاول آپ کی ممی جو چاول پکاتی ہے اس کو سب سے پہلے کیا کرتی ہے آپ کی ممی؟ وہ اس چاول میں سٹونز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سٹونز ہوتے ہیں، ان سٹونز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں یہاں لکھوں گا سیپریٹ سٹونز فرام رائس۔ آپ کی ممی کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کا رائس ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، اس میں سے سٹونز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں سیپریٹ کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ کی ممی سٹونز کو سیپریٹ کیوں کرتی ہے چاول سے؟ کیونکہ اس میں ایک پروڈکٹ ہے، یہ یوزفل ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ یوزفل ہے،
इसको हम, ये यूजफुल कंपोनेंट है, चावल जो है ये यूजफुल कंपोनेंट है। अब जो स्टून है ये क्या है, ये तो यूजफुल कंपोनेंट नहीं, इसको हम थ्रो अवे करते हैं, क्योंकि ये यूजफुल नहीं, इसको हम थ्रो अवे करते हैं। इसको क्या हम करते हैं, थ्रो अवे, थ्रो अवे। क्यों हम इसको क्यों फेंकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल, ये यूजफुल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो स्टूल्स है वो हमारे लिए यूजफुल है, उसको हम नहीं खा सकते, उसको हजम भी नहीं कर सकते। इसलिए इस जो चावल में हम जो चावल होता है वो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन इस चावल में जो भी स्टूल्स होंगे उन स्टूल्स को हम सेपरेट करते हैं। ओके, इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल दूंगा, चर्निंग, आप ये churning milk to obtain butter। हम चर्निंग करते हैं, चर्निंग कैसे कहते हैं, चर्निंग कहते हैं मक्खन निकालना, यानी इसको मैं उर्दू में लिखूं, मक्खन निकालना। चर्निंग का मीनिंग हुआ मक्खन निकालना, यानी दूध से हम क्या निकालते हैं, बटर, उसी को है ना मक्खन, चर्निंग, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ये मक्खन निकालें, ये वो प्रोसेस है। चर्निंग किसे, ये वो प्रोसेस है जिससे हम मिल्क से उसको चर्निंग करते हैं, फिर वहाँ से हमें क्या निकलता है, बटर। अब ये दोनों एक बात है, यानी मक्खन निकालना ये वो प्रोसेस है, चर्निंग का मतलब क्या, मक्खन निकालना। किससे मक्खन हम निकालते हैं, मिल्क से। अब मिल्क से जब हम मक्खन निकालेंगे, यानी मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम बटर निकालते हैं ऐसे। अब ये बात, इसमें क्या है कि इसमें दोनों चीज़ें, मिल्क भी हमारे लिए यूज़फुल है और बटर भी यूज़फुल है, इसमें बोथ कंपोनेंट्स, इसमें क्या है, इसमें दोनों, यानी वो यूज़ बोथ ऑफ द, यानी हम ये कंपोनेंट, यानी बोथ कंपोनेंट्स आर यूज़फुल। मिल्क भी हमारे लिए यूज़फुल है और बटर भी हमारे लिए यूज़फुल है। इसके यानी जिस तरह हमने यहाँ कहा कि स्टून्स है उसको हम थ्रो अवे करें, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसमें से यूज़फुल राइस है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चर्निंग का मिल्क हम जब करते हैं ना, मिल्क से हम बटर निकालते हैं, उसमें से वो दोनों हम मिल्क भी यूज़ करते हैं, उसको भी पीते हैं और बटर को भी हम खाते हैं। इसी तरह मैं आपको तीसरी एग्जांपल दूंगा, सेपरेट टी लीव्स, separate tea leaves, separate tea leaves। जो हम चाय पीते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि उस चाय में हम क्या कहते हैं, उसमें हम जो लीव्स होते हैं, टी लीव्स, जो टी लीव्स है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं, या उसको हम थ्रो करते हैं ना, सेपरेट करते हैं, उसको फेंक देते हैं, थ्रो अवे, उसको भी हम थ्रो अवे करते हैं। यानी टी लीव्स को हम थ्रो अवे करते हैं फ्रॉम टी, यानी जो टी लीव्स है, टी से हम उनको निकालते हैं, लेकिन निकालते किससे, विद ए स्ट्रेनर, हम स्ट्रेनर से, विद ए स्ट्रेनर, जिसको हम कश्मीर में छानी कहते हैं, उस स्ट्रेनर से हम टी लीव्स निकालते हैं, फिर नीचे जो कप में जाता है टी, उसको हम पीते हैं। ओके, ये आपको समझ आया होगा। इसीलिए यानी इनको जब, अब मेन चीज़ जो है कि सेपरेशन का जो आप कंसेप्ट आपको समझना आना चाहिए कि सेपरेशन हम क्यों करते हैं। सेपरेशन हम इसी वजह से करते हैं जब हम टू या मोर सब्सटेंस आर मिक्सड, व्हेन हम यहाँ लिखेंगे, मैं आपको ये डेफिनेशन भी लिखूंगा कि क्यों हम सेपरेशन क्यों करते हैं। हमने यहाँ सेपरेट किया टी लीव्स को, हमने यहाँ चर्निंग मिल्क किया, तो वहाँ से हमने ओपन किया बटर, हमने यहाँ सेपरेट स्टोन्स किया फ्रॉम राइस। एक्चुअली हम इसमें देखते हैं जो ये हमारे पास जो सबस्टेंस होता है, उस सबस्टेंस में एक चीज़ यूज़फुल होता है, दूसरा यूज़फुल नहीं होता है। अब जो यूज़फुल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरा जो यूज़फुल नहीं होता उसको हम थ्रो अवे करते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं व्हेन टू, मैं यहाँ लिखूँगा डेफिनेशन, व्हेन टू or more substances, जब एक या एक से ज़्यादा substances are mixed, जब उनको मिक्स किया जाता है, or mixed together,
جب وہ مکسڈ ٹوگیدر یعنی جب دو یا دو سے زیادہ سبسٹینس وہ مکس ہوئے ہیں آپس میں، یہ کیا بناتے ہیں؟ دے فارم، یہ بناتے ہیں کیا؟ یہ بناتے ہیں مکسچر، اس کو ہم مکسچر کہتے ہیں. یعنی مکسچر یہ کنسیپٹ. اب یہاں ایک اور ٹرم آپ نے سیکھی، مکسچر کیسے کہتے ہیں؟ مکسچر کیسے کہتے ہیں ہم؟ جب دو یا دو سے زیادہ سبسٹینس آپس میں ملتے ہیں وہ بناتے ہیں مکسچر. اس کا مطلب جب مکسچر آپ دیکھتے ہیں، اس مکسچر میں جو کمپوننٹس ہوں گے، اب اس میں جو کمپوننٹس ہوں گے یعنی اس مکسچر کے کمپوننٹ ہم یعنی کمپوننٹس آف اے مکسچر، جو کمپوننٹس آف اے مکسچر ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ شوڈ بھی، اس کو کیا کرنا ہے؟ شوڈ بی سیپریٹڈ. یعنی اس میں سے کچھ یوزفل ہوں گے، کچھ یوزفل نہیں. یعنی کمپوننٹس آف اے مکسچر شوڈ بی سیپریٹڈ. کیوں ہم ان کو سیپریٹ کرتے ہیں؟ ہم ان کو سیپریٹ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دیکھیے ہم ان کو کیوں سیپریٹ کرتے ہیں؟ بیکاز ان میں سے کچھ کمپوننٹس ہمارے لیے یوزفل ہے اور کچھ کمپوننٹس ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے، یعنی وہ ان سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. جیسے ہم یہ لکھیں گے یہاں کہ components of a mixture should be separate because اس میں کیا ہوتا ہے؟ because some components جو ابھی ہم نے some components کچھ components جو ہے some components may be وہ ہمارے لیے کیا may be وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ may be useful components ہو سکتے ہیں. may be useful components some components وہ useful ہو سکتے ہیں اور may spoil the useful component spoil the useful components کس کا؟ of the mixture. دیکھیے پیارے بچوں، جو میں نے کہا آپ کو، جب ہم دو یا دو سے زیادہ سبسٹینس ان کو ہم مکس کرتے ہیں آپس میں، وہ کیا بناتے ہیں؟ مکسچر. اس کو ہم مکسچر کہتے ہیں. اب یہ جو مکسچر، اس میں جو یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان کمپوننٹس جو اس مکسچر میں کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان میں سم کمپوننٹس وہ یوزفل ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو باقی سم کمپوننٹس ہیں وہ یوزفل نہیں ہوتے ہیں، وہ ہارمفل بھی ہوتے ہیں، یا وہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سپائل کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں. یعنی جو یوزفل کمپوننٹ ہے، اگر وہ جو کمپوننٹ دوسرا اس میں رہا، وہ یوزفل کمپوننٹ کو خراب کر سکتا ہے. دیٹ از وائی وی سیپریٹ دیم. اسی لیے ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو جو یہاں ایگزامپل دے دی کہ ہم نے جو یہاں اوپر میں نے جو ایگزامپل آپ کو دے دی، ہم سیپریٹ کرتے ہیں سٹونز کو فرام رائس سے، کیونکہ اگر ہم رائس جو ہے وہ ہمیں یوزفل کمپوننٹ ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں، لیکن سٹون جو ہے اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اوکے. اسی طرح جو سیپریٹ ٹری لیوز یا چرننگ، یہ ایگزامپلس میں نے آپ کو دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے. انشاءاللہ اب ہم اس دوسرے ٹاپک میں ہم میتھڈس آف سیپریشن پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بہت سارے میتھڈس ہیں. اس میں ہینڈ پکنگ ہے، اس میں تھریشنگ ہے، ایٹسٹرا. وہ ہم دوسرے ٹاپک میں پڑھیں گے. خدا حافظ.